نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، ہمارا سلسلہ مومن کی زندگی، اس میں آج کی گفتگو کا عنوان ہے بندہ مومن کی زندگی، اور اس میں رمضان المبارک کے روزے کا کیا کردار ہے، روزہ اس کی تربیت میں کس انداز میں کردار ادا کرتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض فرمائے تو ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر، تم سے پہلے گزر جانے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام ہے، لیکن اس کے مفاہیم، اس کا مقصد بہت بڑا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ مومن کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، وہ متقی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے نفس کو بھوکا رکھ کے اسے کمزور کرو۔ جب لوگ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں اور بہت زیادہ نفس کی خواہشات پورا کرتے ہیں تو ان کے اندر نفسانی خواہشات بڑھتی ہیں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں کہ جو ان کی روحانی زندگی کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کو پسند فرمایا، غربت کو پسند فرمایا۔ بہت اچھی غذا کھانا اور بہت عمدہ کھانا کھانا اسلام کے اندر جائز ہے، پر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ حضور کم کھانا کھاتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ ڈکارے لے گا وہ قیامت میں بھوکا رکھا جائے گا۔ یہ جو انسان اپنے پیٹ کو بہت زیادہ بھرتا رہتا ہے اور ہمہ وقت اسی کے بھرنے کی فکر میں رہتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتے کھاتے وہ شام کے کھانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، اور شام کا کھانا کھاتے کھاتے وہ صبح کے ناشتے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، تو اس کو یہ بتلایا جا رہا ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس بات کا خیال کرے، اس بات پر توجہ دے کہ کچھ دیر کے لیے
جب انسان فاقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر یہ فاقہ جو ہوتا ہے نا یہ اس کے نفس کو کمزور کرتا ہے، اور وہ جو شہوانی اور نفسانی خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان خواہشات کو وہ دور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا وہ کم کھاتا پیتا ہے، اور اگر کم کھاتا پیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ فائدہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ اس کا بہت سارے گناہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اس کے اندر گناہ کی خواہشات پیدا نہیں ہوتی۔ جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے تو بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جو ویسے دب جاتی ہیں۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فاقے کو بہت ساری غلطیوں کا تدارک قرار دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے گروہ کو حکم دیا۔ یہ دو ہی باتیں ہیں حدیث مبارکہ میں اور حدیث صحیح میں ہے، اور دونوں ہی سمجھنے کے لائق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا نوجوانوں کی جماعت کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم نکاح کر لو۔ نفسانی خواہش تو اللہ نے رکھی ہے، اگر طاقت ہے تو نکاح کر لو، اور اگر طاقت نہیں تو روزے رکھو۔ دو ہی باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، یا نکاح کر لو اور یا روزے رکھو۔ اس کو سمجھیے گا، یعنی تیسری کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی، یا نکاح کر لو یا روزہ رکھو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے سے کیا ملے گا؟ فرمایا روزہ رکھو گے تو تمہاری خواہشات کو کچل ڈالے گا، تمہارے نفس پر بوجھ ڈالے گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر یہ جو روزہ ہے، اور پھر دیکھیں نا بیماری میں بھی انسان کھانا پینا کم کر دیتا ہے، اور ہمارے ہاں تو اب ایک بہت اچھا رواج چلا ہے کہ لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو کئی دنوں لوگ بھوکا رہتے ہیں، اور کئی قسم کی لوگ مشقت اٹھاتے ہیں۔ پر یہ جو روزہ ہے نا رمضان المبارک کا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روزہ دار تو اتنا شاندار ہے، یہ تو اتنا شاندار ہے کہ اس کا صبح اٹھ کے سحری کھانا بھی عبادت ہے، اور اس روزہ دار کا سارا دن اس روزہ دار کا فارغ بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور یہ وہ روزہ دار ہے کہ یہ جب افطار کرتا ہے تو اس کا وہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو روزہ دار کے منہ کی خوشبو کو بھی بڑا ہی پسند فرماتا ہے، کیونکہ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے نا روزے کے سبب سے، وہ ایک الگ عنوان ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کو، اس رمضان کو، اس کو بڑا محبوب رکھا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کی اہمیت بیان فرمائی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جنت کے اندر اللہ نے جو دروازے بنائے ہیں نا ان میں میرے رب کریم نے ایک خاص دروازہ رکھا ہے۔ کئی قسم کے گیٹ ہوتے ہیں نا انسان کے، تو ایک گیٹ ایسا خفیہ رکھا جاتا ہے جو خاص مہمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ایک ایسا گیٹ رکھا ہے جنت کے اندر جس سے اللہ قیامت کے دن صرف روزہ رکھنے والوں کو گزرنے کی اجازت عطا فرمائے، صرف روزہ دار کو۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے روزہ رکھا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے شام تک یہ بھوکا رہا۔ کس قدر محبوب ہے یہ عمل روزہ رکھنا۔ اور پھر میرے کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک عمل کرے گا تو اللہ 70 گنا بڑھا کے اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جو اہل طریقت ہیں، اہل تصوف ہیں، جو صوفیاء ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا اجر ہے روزے کا، یہ سب سے بڑا اجر۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کی جزا جنت ہے، اور جو روزہ رکھے گا اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اس کی رضا، اس کی جزا خود اللہ کی ذات ہے۔ اور ذرا آپ اندازہ، اصل میں نا یہ ایک ذائقہ ہے، اگر کوئی اس کو محسوس کرے، یہ ایک لذت ہے، اگر کوئی اس لذت کو حاصل کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں بھائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دو خوشیاں کون سی؟ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے روزہ دار کو ایک خوشی تو اس وقت ملتی ہے نا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، مطلب بڑا دلیر آدمی ہو تو روزہ کھلنے کی خوشی تو اسے ہوتی ہے۔ تو محبوب نے اس حقیقت کو بیان کیا، فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں۔ یا رسول اللہ کس کس وقت؟ فرمایا ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ایک خوشخبری روزے کا افطار پر اور ایک اللہ کی ملاقات پر، تو روزے کا یہ اجر بیان کیا گیا۔ اب مقصد روزہ کیا ہے؟ تو مقصد روزہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، پرہیزگار ہونا، پرہیزگار ہونا۔ روزے دار کا مقصد بھوکا رہنا نہیں، کھانا چھوڑنا مقصد نہیں، بلکہ پرہیزگار۔ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ حدیث کو بڑا گہرا جانتے ہیں، آپ مجھے بتلائیے یہ قرآن پاک میں جو بار بار تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر ہے تو یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین، اگر آپ نے کبھی کھلا لباس پہنا ہو اور ایک چھوٹے سے تنگ رستے سے آپ نے گزرنا ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، آپ اس رستے سے کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑی واضح سی بات ہے کہ میں اپنے لباس کو دونوں طرف سے سمیٹ لوں گا اور تھوڑی احتیاط کروں گا کہ ادھر بھی جھاڑی جو ہے وہ بھی کہیں میرے کپڑوں سے نہ الجھ جائے، ادھر والی جھاڑی بھی کہیں میرے کپڑوں سے نہ الجھ جائے، تو میں نا دونوں طرف سے بچ کے احتیاط کے ساتھ گزر جاؤں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور بس اسی کا نام تقوی ہے، ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو آدمی ان دونوں کے بیچ سے بچ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ تو روزے کا مقصد داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے کان کا بھی روزہ ہو، تیری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تیری زبان کا بھی روزہ ہو، تیرے ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہو۔ چونکہ روزہ رکھنے کا معنی رک جانا، فرماتے ہیں تیرے کان بھی رکے ہوئے ہوں، وہ غیبت نہ سنے، وہ چغلی نہ سنے، وہ شکوہ نہ سنے۔ کوشش کر کے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب تیرے کان مقدس ہیں، اب تو اللہ کے کسی بندے کے بارے میں برا سن رہا ہے، تیری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تو اس کو بھی تھوڑا احتیاط کے ساتھ رکھ، تھوڑا بچا اس کو، ہر وقت بولنا، ہر وقت بات کرنا، غیبت کرنا، شکوہ کرنا، گلہ کرنا، ناشکری کرنا، اپنی زبان پر تھوڑی پابندی لگا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں کچھ عورتیں حاضر ہوئی تو انہوں نے آنے سے پہلے کسی کا شکوہ کیا، گلہ کیا۔ اب قرآن مجید نے کہا ہے یہ غیبت کا معنی ہے کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، زندہ بھائی کا بھی گوشت کوئی نہیں کھاتا، پھر مرے ہوئے کا۔ وہ دونوں خواتین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں تو محبوب نے کچھ کھانے کے لیے دیا تو وہ کہنے لگی ہمارا تو روزہ ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تم نے تو مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، تمہارا کاہے کا روزہ؟ یا رسول اللہ نہیں ہمارا روزہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا کرو؟ انہوں نے کیا کی تو اندر سے جمع ہوا خون نکلا، لوتھڑے نکلے گوشت کے۔ تو روزے کا مطلب ہے کہ زبان رک جائے، وہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، لیکن اگر دھوکہ اسی طرح چلتا رہے پھر اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ ٹی وی پر بے پردہ عورتوں کے چہرے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو خواتین بے پردہ غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا اسلام کے اندر تو حکم ہے کہ نظریں جھکا کے رکھے گا۔ تو مہربانی فرمائے رمضان المبارک میں آنکھ کا بھی پردہ ہے اور خواتین کا بھی پردہ ہے۔ اور پردے کا معنی خواتین یہ نہ سمجھ لیں کہ پردہ یہ ہے کہ میں برقع پہنوں تو اب مجھے اجازت ہے میں سارا بازار گھوم کر کے آ جاؤں۔ روزہ بھی رکھا ہے، برقع بھی پہنا ہے اور سارا بازار وہ گھوم کر کے آ گئی ہے، تو یہ یاد رکھ لیں عورت کا مرد پردہ صرف یہ نہیں کہ اسے غیر محرم نہ دیکھے، بلکہ عورت نے بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھنا،
عورت بھی مرد کو نہیں دیکھے گی، تو آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، اور تیری گفتگو کا بھی روزہ، اور تیری نظر کا بھی روزہ. یہ مقصد روزہ ہے. یہ وہ اصول ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون. اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھگڑے سے بچنا. اگر تمہیں کوئی رمضان المبارک میں یہ کوئی بات ایسی کرے تمہیں تکلیف دینے کی، تو تم آسانی سے کہہ دو بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تیرے ساتھ کوئی کلام نہیں کرتا چونکہ میں نے. اللہ کرے کہ لوگ روزہ رکھ لیں، اللہ کرے ہم کچھ باتوں سے روزہ رکھ لیں، ہمارا روزہ ہو جائے کہ روزہ رکھا ہوا ہے بھائی، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. تو جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ گناہوں سے اجتناب کرے. اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو چاہیے وہ کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ ڈھال ہے، یہ پردہ ہے. اگر گناہ کریں گے تو یہ پردہ پھٹ جائے گا. یوں سمجھ لیں کہ ایک نورانی پردہ ہمارے گرد تنا ہوا ہے جب ہم نے روزہ رکھا، اور جیسے ہی ہم نے جھوٹ بولا، لڑائی کی، غیبت کی، فتنہ پروری کی، کوئی بات کی، تو وہ پردہ پھٹ جائے گا، نقصان ہوگا. اس لیے رمضان المبارک کا وہ جو تقوی کا حصول ہے، وہ جو خاص کیفیت ہے رمضان کی، وہ جو خاص درد ہے، وہ جو خاص ذوق ہے، وہ جو ایک مزاج ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے روزے دیے گئے ہیں. تھوڑا سا انسان کا ذہن بن جائے کہ میں نے پرہیزگاری کرنی ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا واضح لفظوں میں، واضح کھلے اور بیان لفظوں کے اندر اپنی امت کو سمجھا دیا. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب کریم نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں بیان کر جاتے ہیں. اللہ کے کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، پھر سن لیں، حضور فرمانے لگے جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، فقط اس نے کھانا پینا ہی چھوڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ جتنا مرضی بولوں، یہ تو گاہک رمضان میں تو زیادہ گاہک آئے، میں جو مرضی کرتا پھروں. اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر وہ کہیں پابندی نہ کرے اور وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے. تو مقصد روزہ کو سمجھے امت کہ پرہیزگار ہونا. جب آپ نے روزہ رکھا اور جب آپ روزے کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے کتنے گناہ ہیں جن سے ہماری جان چھوٹی ہے. لیکن اگر معاملات وہی سارے روٹین کے ہیں، تو صرف اس نے روٹی کھانی چھوڑی ہے، صرف اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو یہ مقصد روزہ کو نہیں سمجھا، یہ اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں اس کو پہنچنا تھا. قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ لعلکم تتقون، روزہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور پرہیزگاری یہ ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو. جہاں اس نے جانے کو حکم دیا ہے وہاں جاؤ، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں کبھی موجود نہ پائے جاؤ. اللہ تعالیٰ مقصد روزہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول